لیکن بات کو بہت واضح کرنے کے لیے مجھے کچھ طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. مثلا ایک آدمی اور ایک مرد اور عورت جمع ہے, اورل سیکس چل رہا ہے. اب مرد جو ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے, تو وہ پہلے اجازت لے کہ میں اس کو, یعنی جو ایکچوئل سیکس ہے, کہ میں وہ کر لوں, وہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کر لو, چلو بھائی آگے بڑھو. اگر اس نے نہیں پوچھا, یہ ریپ ہو جائے گا. اسی طریقے سے confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch. کوئی بھی ذرا سا فزیکل ٹچ ہو, پہلے پوچھ لو, ٹھیک ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو بھائی آگے بڑھو. اس کے بعد آگے letting your partner know that you can stop any time. آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتا دیں, دیکھو بھائی کسی بھی وقت آپ جو ہے, یعنی مرد یا عورت سے یہ کہتے ہیں کسی بھی وقت تمہارا ذہن کسی بھی لمحے اگر بدلنا چاہے, فوراً بدل جائے, مجھے بتا دینا, میں فوراً رک جاؤں گا. اور ناٹ اونلی یہ, آگے کہتا ہے periodically checking in with your partner such as asking is this still okay. مثلا یعنی تصور کیجئے کہ جو لوگ میرڈ ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت وہ کنزومیشن کر رہے ہیں, اور بار بار اس عمل کے دوران مرد یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے, ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے, چلو بھائی آگے, ٹھیک چل رہا ہے, اب آپ صحیح چل رہا ہے, ہاں بھائی صحیح چل رہا ہے, چلو بھائی آگے. یہ ہے کنسنٹ. تو اس طرح یہ ایک ایسا کنسنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے تاکہ بیڈ میں, یہ وجہ اس کی کیا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جب کنزومیشن ہوتا ہے تو مرد لیڈ کرتا ہے, لیکن آپ کنسنٹ کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ مرد لیڈ نہ کرے, عورت لیڈ کرے. اس لیے کنسنٹ کی یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے. تو اب یہاں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ریورسیبل, انفارمڈ اور انتھوزیاسٹک ہے, یہ جو ریورسیبل ہے, کیا واقعی کنسنٹ لبرل سوسائٹی میں ریورسیبل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں کئی مثالیں آپ کو دوں گا, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے سیکس اور کنزومیشن سے ریلیٹڈ ہوں. دیکھیے, آپ ڈیموکریسی میں ووٹ دیتے ہیں, ووٹ آپ کا کیا ہے؟ ووٹ آپ کا کنسنٹ ہے. کیا آپ ووٹ دے کر ریورس کر سکتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے؟ نہیں کر سکتے. تو آپ کا وہ جو کنسنٹ آپ نے پولیٹیکل لیڈر کو دیا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ ایک آدمی اور ایک مرد اور ایک عورت جب ایک بیڈ میں ہوتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے, اس سے سوسائٹی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو پوری سوسائٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کا کنسنٹ ہے, لیکن آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے انفارمڈ کی آپ کو مثال دیتا ہوں. انفارمڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, لیکن اگر ذرا سے اس کی خلاف ورزی ہوئی تو کیا آپ اپنے کنسنٹ کو ریورس کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. مثال, آپ نے مثلا ایک وزیر اعظم کو یا صدر کو ووٹ دیا, یعنی کنسنٹ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لیڈ کرو, لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنگ نہ کرے. مثلا امریکہ میں آپ نے ووٹ دیا اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ بھائی بائیڈن جو ہے وہ جنگ نہ کرے, اور بائیڈن نے یہ پرومس بھی کیا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا, لیکن اس کے بعد حالات ایسے آئے کہ بائیڈن کو جنگ کرنی پڑی. تو کیا آپ اس کو ریورس کر دیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے کنسنٹ کو ریورس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لبرل سوسائٹی میں جو کنسنٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ریورسیبل ہو, irreversible بھی ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ فلی انفارمڈ ہو, بلکہ پارشلی یا بالکل بھی انفارمڈ نہ ہو, ایسا بھی ممکن ہے. تو بھائی کنسنٹ کا کوئی ایک معیار تو طے ہونا چاہیے. کوئی بھی معیار لبرل سوسائٹی میں طے نہیں ہے. اور ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اگر خود ہی اپنا کنسنٹ دے رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ ایکسپرٹ کا کنسنٹ بھی کافی ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں, یہ کیس ہے 1957 کا, ایک برٹش کورٹ کا. یہ لیگل انسائکلوپیڈیا ہے BMLR 5, اس سے یہ حوالہ ہے. In a case of non-consensual psychiatric treatment where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیس ہوا تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کو سائیکائٹرک ہیلپ کی ضرورت تھی, لیکن اس کی مرضی کے خلاف اس کا وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا. وہ شخص جو ہے کورٹ چلا گیا, تو لیکن کورٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقہ کار, ان کے طے کردہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے. تو آپ کا کنسنٹ ہو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جس بندے نے کیس کیا تھا وہ کیس ہار گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جو سوسائٹی ہے, جو لیگل فیلڈ ہے, یا جو سوشل معاشرہ ہے, جو سوشل جو میدان ہے, ہر جگہ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے. کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے, یعنی اگر کوئی آدمی خود کنسنٹ نہ بھی دے لیکن ایکسپرٹ کی طرف سے کنسنٹ اور رضامندی ہے تو اس کو مانا جائے گا. اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے لیے. کنسنٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹ ہیں مغربی معاشرے میں, ایک ہے کیپیسٹی اور ایک ہے کمپیٹنس. اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک 12 سال کی 13 سال کی لڑکی ہے, بظاہر وہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کیا جائے,
وہ کر سکتی ہے، 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کر سکتی ہے، لیکن لیگلی اس میں کمپیٹنس نہیں ہے. یہ لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں مثلا ابھی شاید امینڈمنٹ ہوا ہے 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ کے ممبران کمپیٹنس ایک لڑکی کے کمپیٹنس کو کیوں سیٹ کریں گے؟ اس کا کنسنٹ کہاں گیا؟ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں 20 سال کی ہوں، میں بھی شادی کروں، لیکن لا اس کو اجازت نہیں دے گا. امریکہ میں اکثر اسٹیٹس کے اندر 18 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 16 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 12 سال کی 14 سال کی عمر ہے اگر پیرنٹس کی اجازت ہو. تو گویا کہ آپ کے کنسنٹ کو پارلیمنٹ یا کانگریس طے کرتی ہے کہ آپ کے کنسنٹ کو ہم مانیں یا نہ مانیں. اتنے فلاز ہیں اس یورپین اسٹینڈرڈ میں کنسنٹ کے. اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ میں 11 اسٹیٹس ہیں جس میں ایک لا ہے ایڈ ان ڈائنگ لا. ایک آدمی ہے، وہ مثلا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میرے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہے، میں سسک کر مروں گا، اس لیے مجھے حکومت اجازت دے کہ میں ایسی دوا مجھ کو دی جائے تاکہ میں آرام سے سکون کے ساتھ مر جاؤں. 11 صوبوں کے اندر یہ قانون ہے، اس کو ایڈ ان ڈائنگ لا کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی مثلا دنیا سے عاجز آ گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں مروں، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا لیکن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی، اس کو اجازت نہیں ہے. تو بھائی کنسنٹ ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ رضامندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، اس کی باڈی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اوپر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے. تو کنسنٹ کدھر گیا؟ تو یہ جو کنسنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائٹی سے لیتے ہیں. اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفارمیشن ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا، اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی کنسنٹ کافی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں. مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائی گئی، ان کو باندھیا اور کانکیومائن بنا لیا گیا. ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. سوال یہ کہ کیا ان کا پتا ہونا کنسنٹ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. لبرل سوسائٹی سے میں نے مثال دے دی ہے. مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا. کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں؟ اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ کہ کنسنٹ کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے لبرل معاشرے سے اس کی مثال دی ہے. اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضامندی نہیں دی تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی، اس کے شوہر نے دی تھی، اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا. تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہے شامل، جو عورتیں شامل ہیں، ان کو باندھی بنایا جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں. جب جنگ قادسیہ ہوئی، یعنی پرشین امپائر کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد. اس کی 3 شہزادیاں، ان کو باندھی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو شاہی خاندان کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ. حضرت علی نے آزاد کیا، حضرت عمر نے آزاد کیا، بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا. تو ان یزدجر کی ان 3 باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی، ایک لڑکی کی شادی، ایک شہزادی کی شادی حضرت ابو بکر کے بیٹے سے ہوئی، اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی، اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی. تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں. تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندھیے بنایا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ان کا کنسنٹ نہیں تھا، ان کا کنسنٹ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ، اور یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جو مکاتبت کرنا چاہیں، مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری، بائنگ یور فریڈم. کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہیں میں تم کو 10,000 روپے 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو، اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے، تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو. اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے،
یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں، یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد. تو غلام کے لیے، آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا آگے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے. ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں. اب میں ایک انسیڈنٹ سیرت سے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی، یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے. بلکہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیجئے، یہ لیجئے پیسے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مکاتب نہیں بناؤں گا. تو انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی. حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گئے انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی. اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مکاتب بناؤ تو مکاتب بنانا پڑے گا. اب آگے چلیے، یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا. مسند احمد میں ایک روایت ہے، اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے نکاح کا واقعہ ہے. قبیلہ حوازن سے آتی ہیں. جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازن کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارث بھی تھی. یہ بھی باندی بن کر آئیں. اور یہ کس کے حصے میں گئیں؟ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں آئیں. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، معاف کیجیے گا، حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، وجیح خاتون تھی. ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں تھا. اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی، فکاتبتہ علی نفسی، میں نے ثابت ابن قیس کو سے مکاتبت کر لیا. میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی، مجھے آزاد کرو. ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے، چونکہ قرآن کا حکم ہے فکاتبوہم، مسترد نہیں کر سکے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا، اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا. اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں. ایک لڑکی، ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی. اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے، یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے. پیسے اس کے پاس نہیں ہے، مسلم سوسائٹی اس کی مدد کرے گی. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مکاتب نہیں بننا ہے، یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، وٹ ایور، میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں، تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا. اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے ماسٹر کے ساتھ، جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہی استعمال ہے، وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچوئل وائف ہے، لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا. ایگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا. لیکن اس کو مسٹریس نہیں کہا جائے گا، اس کو سائڈ چک نہیں کہا جائے گا، اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا، اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا، بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے، معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے. تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ، تو دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود. تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے، جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے، یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں.
نہیں بالکل نہیں ہوئے. اور ابھی جو بہت ہی ہارڈ کوشچن ہے, لیکن میں آئی مسٹ سے کہ ماشاء اللہ کنسنٹ کا جو آپ نے ایک سینیریو ماڈرن ڈے سے اور پریویس جو دور رہ چکا ہے کلیئر ہو گیا. تمام شبہات کنسنٹ سے ریلیٹڈ, ریپ سے ریلیٹڈ, ریپ تھا یا نہیں تھا, ان کی کیا سیکشول ڈیزائرز تھی اور وہ کس طرح کنسنٹ دے سکتی تھی یا ان سے اس معاملے میں. تو یہ ماشاء اللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. کیسر بھائی یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں آپ کا شاید جی میں بس مفتی صاحب کی بات بہت ہی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک بات کہی ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو کنسنٹ کی بات ہے, دیکھیں جو ماڈرن کانسیپٹ کہا ہے, اس سے ہم تاریخ کی کسی بھی چیز کو اپلائی کریں تو وہ ہمیشہ ہمیں کنفیوزڈ ہی نظر آئے گی. لٹرلی آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. the thing is کہ اس زمانے کے نورم میں آپ دیکھیں کنسنٹ کیا ہوتا تھا, جو پریکٹسز ہوتی تھی. وہ یہ جو سوال ہے نا کہ یہ جو مسلمان اپنا معافی چاہوں گا جو مرد جنگی قیدی ہوتے تھے ان کے ڈیزائرز کا خیال, یہ وہ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے. اس زمانے کے نورمز کا یہ حصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ سرٹن کنسنٹ دیں گے, وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ ہار گئے تو آپ کو پکڑا جائے گا, آپ کو غلام بنایا جائے گا, جو بھی معاملے اس زمانے کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کفار کی ہے وہ جب پکڑی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا کنسنٹ دے رہی ہے اس زمانے کے نارمز کے مطابق, کہ اس سے پروسٹیوشن بھی کرائی جائے گی, اسے بیچا بھی جائے گا, اسے رکھیل بنایا جائے گا, اس کے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کنسنٹ اس نے دے دیے ہیں کیونکہ یہی انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرنا ہے. لیکن اسلام نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے کہ وہ اس زمانے کے نارمز کے مطابق رکھیل بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, پروسٹیچیوٹ بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, اینڈ ارریسپیکٹو کہ اس کا پچھلا سوشل سٹیٹس کیا تھا. اسلام کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف یہ کر رہا ہے کہ اسے پروگریسولی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرے, شادیاں کرے, اس کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دے. اس سے یعنی کہ آج کل کے زمانے میں کل آپ اپنا نیا کوئی اسٹینڈرڈ چینج کر دیتے ہیں, اس سے آپ کسی اور چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیں, تو اس سے آپ کی عقل نہیں بڑھ جاتی ہے, اس سے آپ کی جہلیت ایکسپوز ہوتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارے کے سارے کنسنٹ لے کے آئی ہوئی تھی, اسلام نے سارے کے سارے کو نلیفائی کر کے اس کو معاشرے میں عزت دی ہے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ جی بہترین, اس بہت پہ شکریہ. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ جو ہے نا, ویسے تو ماشاءاللہ جتنی بات مفتی یاسر واجدی صاحب نے تفصیل سے کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو سروے کروایا ہے بڑا زبردست شاندار سے, اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بھری ہوئی گفتگو تھی کہ اگر کوئی اس کو تسلی سے بار بار سنے گا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نقطہ اس کو سننے کو ملے گا. کیسر احمد راجہ صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ وہ جو یہ لوگ اترا, تو میں اس اینگل سے اس کو لینا چاہ رہا ہوں مختصراً 1 منٹ میں. وہ یہ چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ جو فزیکل ہوا جا رہا ہے, تو جو غلام مرد آیا ہے تو اس کے بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. مفتی صاحب نے اس کے اوپر تمہیدی گفتگو کے اندر ہی بات کر دی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کون سی ڈیزائر ہے کیا نہیں. میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے لگا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں, جنگی قیدی, ان کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ جنگ کے قوانین کو عام حالات میں نہیں لا سکتے اور عام حالات کے قوانین کو جنگ کے قوانین پر نہیں لا سکتے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب جنگ میں جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو اس کا کور اور بیسک اور فنڈامنٹل جو مقصد ہوتا تھا پیچھے, وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو میکسیمم ڈیمیج کرنا, کیونکہ آپ نے جنگ جیتنی ہے, یہ وار سٹریٹجی ہے, ڈیمیج کرنا. اچھا, اگر آپ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ مردوں کو بھی لے کے آتے ہیں, اور کوئی باشعور قوم وہ دیکھے کہ وہ مردوں کو بھی اسی طریقے سے اجازت دے دے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی سیکشل ڈیزائر ہے تو وہ اپنی مالکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکشلی یا فزیکلی انوالو ہو جائیں, تو بھئی دشمن قوم کے سارے مرد صرف اس وجہ سے قیدی ہو جانے تھے کہ چلو مزے کرتے ہیں, یاشی کرتے ہیں, تو ڈیمیج کہاں رہا؟ سارے مردوں نے کہنا تھا یار مجھے مارو نا, قیدی بنا لو, سنا ہے موج بڑی لگتی ہے وہاں. تو میک سینس کرے کوئی چیز کہ آپ نے جب کسی سے جنگ لڑے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو یشی کروانے کے لیے. بہت شکریہ. جی بالکل, میں معافی چاہوں گا, یہ پوائنٹ مس ہو گیا. میں نے بات ایکچولی اسی لیے شروع کی تھی کہ جو کنسنٹ کی بات ہے کہ اس زمانے کے نورمز کے حساب سے خاتون کو تو پتا تھا کہ جنگ اگر ہار گئے تو یہ کنسنٹ آٹومیٹک ہے, لیکن مرد اگر غیر مسلم وہ جو پکڑا جا رہا ہے جنگی قیدی ہے, اس کا اگر کسی کے ساتھ کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ بننا ہے تو اس کے لیے کسی مسلمان عورت کا بھی تو کنسنٹ چاہیے ہوگا. اگر وہ نہیں دے رہی تو آپ کو کیا ایشو ہے پھر؟ جو جنگ میں ہار گئی ہے اس نے تو کنسنٹ اس زمانے کے نارمز کے مطابق آٹومیٹکلی دے دیا ہے.
لیکن جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کنسنٹ آپ اس سے کیونکہ اس کو جو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا جواب والی بات ہے کہ پھر تو جان بوجھ کے سارے جنگ ہارے ہیں کہ جی جنگ ہارنے سے آٹومیٹک کنسنٹ ہو جائے گا. مطلب کوئی بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. But then we are talking about یہ دیسی ملحدین کی کیا حد ہو سکتی ہے بیچاروں کی. زبردست زبردست. اچھا کمنٹس کے والے سے صرف ایک بات ویری کوئکلی کر دوں, جن لوگوں نے شیئر نہیں کیا اس کو لازمی شیئر کریں, اور کمنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, یاد رکھیں سارے کمنٹس پڑھے بھی نہیں جا سکتے, اور کوشش صرف ہمارے مسلمان دوست یہ کریں کہ ٹاپک کے اوپر فوکس کریں, اس میں سے آپ نے سیکھنے کے لیے جو نکات ہیں وہ لینے ہیں. ادھر جو نیچے کچھ آئے ہیں ان کا مقصد ہی, ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے, جس طرح چوہے کی پیدائش کا مقصد ہوتا ہے کپڑے کو خراب کرنا, ان کی پیدائش کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو علم سے روکنا. اپنی توجہ ادھر رکھیں. اللہ ماشاءاللہ جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے توفیق یا اس طرح کی ان کے کوئی نیک روح ہیں, نفیس ہیں, وہ اس میں سے ہدایت لے جائیں گے. علینا صاحب آپ جی بالکل, بہت شکریہ, اور لاسٹ تک رہیے گا, ہم لوگ اوپن کوشچن آنسر سیشن کریں گے. جو لوگ آنا چاہیں گے, جو تڑپ رہے ہیں ملحدین مرتدین, ان کو بھی ٹائم دیا جائے گا. سب نے بہت اچھی علمی دلائل دیے کنسنٹ کے ریلیٹڈ, اور ظاہر سی بات ہے ایک عورت جنگ میں آتی تو اس کو سب کچھ سوچ کر آنا پڑتا ہے. جس طرح میں اگر ایک بہت ہی لو بات کروں وہ یہ ہے کہ مجھے بھی پتا تھا کہ جب میں اس ٹیم کے ساتھ جڑوں گی تو مجھے گالیاں بھی پڑیں گی, مجھے بہت کچھ ہوگا, اس کے باوجود بھی میں جڑی اور میں وہ کانسیکوینسز فیس کر رہی ہوں. دیٹ واز مائی کنسنٹ, اور میں اس میں آئی خود. تو اس طرح کا یہ ہے کہ ایک عورت جب جنگ میں اتر رہی ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور یہی سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک بہت ہی ٹف اور بڑا کویسچن آنے والا ہے, اور مفتی یاسر صاحب سے ہی میں کہوں گی کہ ان کا جواب بھی آپ ہی دیجیے بہتر طریقے سے. اور اعتراض کے طور جملے بھی سخت ہیں, کیونکہ ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ یہ ایک ملحدین کے بہت ہی کامن کویسچن ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے لیے کویسچن ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا, وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی پاک اور صحابہ کرام کے دور میں ایسی مارکیٹس موجود تھیں جہاں سلیوز کو سیل کیا جاتا تھا, اور نہ صرف غیر مسلم اپنی سلیوز کو بیچا کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر ان کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنی باندیوں کو لا کر وہاں پر جیسا چاہیں استعمال کرنے کے بعد ان مارکیٹس میں لے جا کر اس کی خرید و فروخت کریں, ری سیل تک بھی کریں اور بدلا بھی جا سکے. تو جب ایسی مارکیٹس میں لونڈیوں یعنی باندیوں کو استعمال کے بعد بیچا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی آگے سے کوئی خریدے گا, خریدنے والا ہوگا, استعمال کرنے والا ہوگا. مفتی صاحب تو کیا یہ پروسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ اس کا مطلب اسلام نے پوری ایک مارکیٹ تیار کر دی تھی جہاں سلیوز بیچے, خریدے جاتے, ری سیل کیے جاتے تاکہ ان کے ساتھ لوگ اپنے سیکشول ڈیزائرز پوری کر سکیں. لہٰذا یہ اسلام کی ایک بڑی خطرناک تصویر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے. اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے؟ جی مفتی صاحب. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور قائم ہے کہ کوئی مارکیٹیں لگا کرتی تھیں غلاموں کی, جیسے جانوروں کی پیٹ بھرا کرتی ہے اپنے پنجاب کے علاقے میں, ہریانہ یو پی کے علاقے میں, تو کہ جی ایک جگہ گاؤں میں جانور اکٹھے ہو گئے, اب وہاں لوگ آ رہے ہیں, جانور اپنی پسند کا لے کر جا رہے ہیں, یہ تصور غلط ہے. ہاں, غلاموں کو, باندیوں کو فروخت ضرور کیا جاتا تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے قیصر بھائی نے, اسی طرح عامر حق صاحب نے, اور میری گفتگو سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جن کو غلام بنایا جاتا تھا یہ مہمان نہیں ہوتے تھے, یہ غلام باندی ہوتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ آپ کو غلام باندی بناتے, یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ مسلمان خواتین کا ریپ کرتے, بچوں کو قتل کرتے. اتفاق ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اور یہ مسلمان فوجیوں کے ہتھے چڑھ گئے, تو ظاہر ہے کہ اب ان کے سامنے اب دو آپشن ہیں. یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ ان غلاموں کو یا ان قیدیوں کو, مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑا دیا جائے. تو جیل میں سڑنا یہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو ایک اسٹیٹ کے اوپر اس کا خرچہ بڑھتا ہے, اور اگر آپ ان کو قید میں رکھ کر کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں تب بھی وہ ہمیشہ شکایت ہی کریں گے کہ یار قید میں, چونکہ قید ہے, کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں. تو اس لیے اب جو بہتر آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے اوپر, ان مسلمان فوجیوں کے اوپر ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا جائے, چاہے ایک فوجی کے حصے میں ایک قیدی آئے یا دو قیدی آئے, جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ان کو تقسیم کر دیا جائے اور ان کو اختیار دے دیا جائے, ان کو مالک بنا دیا جائے. قیصر صاحب نے اپنی گفتگو میں پہلے ہی بتا دیا کہ آج کے دور میں بھی کوئی سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کی جو فارم ہے وہ بدل گئی ہے. اب یہ جو سلیوز آئے ہیں, یہ سلیوز آپ کا گھر کا کام کاج کریں گے, آپ کے باہر کا کام کاج کریں گے, اس کے بدلے آپ کو کیا دینا ہے؟ ان کو کھانا دینا ہے, ان کو پینا دینا ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, ان کا مکمل اخراجات آپ کے ذمے ہیں. آج بھی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے, اور یہ مثال ابھی قیصر صاحب نے ہی دی تھی اور اچھا ہوا کہ میرے ذہن میں آ گئی ہے, کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے پلیئرز, سیلیبریٹی پلیئرز, وہ مختلف کلبز کے لیے کھیلتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک کلب اس پلیئر کو دوسرے کلب کو بیچ دیتا ہے,
اور وہ پلیئر دوسرے کلب کی طرف سے کھیلنے لگتا ہے. تو یعنی جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ آج کے دور میں بھی چل رہی ہے ورکرز کی. جو پلیئرز ہیں وہ ورکر ہی ہیں جو اپنے کلبز کے لیے کھیل رہے ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جب ایک قیدی کے پاس ایک سولجر کے پاس ایک قیدی آ گیا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ مکمل اخراجات پورے نہ کر سکے. جو آقا ہے, جو سولجر ہے, وہ غریب ہے, وہ اپنے ہی اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے. اب یہ قیدی اس کے سر پر آ گیا تو وہ کہاں سے اس کے اخراجات پورے کرے گا؟ تو اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو کسی دوسرے کو فروخت کر دے کہ بھائی تم چونکہ اخراجات پورے کر سکتے ہو تو تم کو میں یہ بیچتا ہوں اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. یہی صورتحال باندی کے تعلق سے بھی ہے. اس کو پروسٹیٹیوشن اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پروسٹیٹیوشن ایک الگ چیز ہے. سب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مثلاً وہ اپنے سیکشول ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یار پروسٹیٹیوشن کا اڈا کدھر ہے, وہاں پہنچا, اس نے پے کیا اور اس کے بعد اس نے کنزومیشن شروع کر دیا. جبکہ باندی کے اگر کوئی آدمی باندی کو خریدتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ون نائٹ اسٹنٹ ہوتا ہے جو پروسٹیٹیوشن ہے. اس نے اس کے ساتھ کنزومیشن کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا نام پوچھے, اس کے حال چال پوچھے, اس کی کوئی ذمہ داری لے. لیکن باندی کو جب ایک آدمی خریدتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے, اس کی تعلیم کی, اس کی تربیت کی, اس کے کھانے کی, اس کی پینے کی. یہاں تک کہ اس بات کی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی. تمام کی تمام ذمہ داری کے ساتھ ایک مرد اگر کسی باندی کو خریدتا ہے تو یہ نہیں کہ کنزومیشن اسی رات شروع کر دے, بلکہ پہلے استبراء رحم کرنا پڑے گا. اور استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے کم از کم انتظار کرنا پڑے گا. جب ایک منتھلی سائیکل آ جائے گا اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ عورت یا باندی پریگننٹ نہیں ہے تو اب کنزومیشن کی اجازت ہوگی, اس سے بغیر اس سے پہلے اجازت نہیں ہے. جس کو ہم اور آپ پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اس میں اور اس چیز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو پروسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا. رہی بات یہ کہ جی کہیں اس علاقوں کے اندر, یعنی میں بات سیرت اور خلفائے راشدین کے دور کی کر رہا ہوں کہ جس سلیو مارکیٹیں لگا کرتی تھیں اور لڑکیاں اس طریقے سے کھڑی ہو جاتی تھی جیسا کہ کوئی ڈسپلے ہے اور لوگ آ کے جناب ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ملتا ہے. آگے اس موضوع کے اوپر ہمارے مفتی شمائل صاحب بھی بات کریں گے, انشاءاللہ یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن ہے مفتی صاحب, یہ بھی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دی, اس میں عزل کی بھی اجازت دی, یعنی وہ پریگننٹ نہ ہو, حاملہ نہ ہو تو اپنے آپ کو اس پروسیس سے پہلے ہی الگ کر لیتے تھے. یعنی نبی نے کہا کہ اگر تم ان سے عزل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. مطلب یہ کہ یہ صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا, کیونکہ ان سے بچے نہ پیدا کرنے کے لیے یہ عزل کی صورت کی اجازت دی گئی تھی. ان سے آپ کے بچے نہ ہوں اور آپ جب چاہیں انہیں مارکیٹ میں بیچ سکیں اور ایک کاروبار کیا جا سکے. اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے لونڈیوں کے ساتھ عزل کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ کیا یہ صرف ایک پلیجر حاصل کرنے کا طریقہ نہیں تھا؟ کیا صرف اور صرف لونڈیوں کے ساتھ لذت حاصل کی جائے اور جب آپ کا دل بھر جائے تو ان کو مارکیٹ میں سیل کر دیں, جہاں آگے جا کر وہ کسی اور کے لیے لذت کا سامان بنے؟ یہ بھی ملحدین کا اس طرح کا ہی کوئی سوال ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے صرف باندیوں سے ہی عزل کی اجازت نہیں دی ہے, بلکہ اس نے اپنی بیویوں سے بھی مرد کو عزل کی اجازت دی ہے. سبحان اللہ, زبردست. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد چونکہ بیوی اس کے مکمل رائٹس ہیں, وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئی تھی, وہ آپ کے خلاف یا اسلامی ملک کے خلاف اسٹریٹجی نہیں بنا رہی تھی, بلکہ وہ فلی میرج میں ہے. لہٰذا اس کا جو کنسنٹ ہے, اس کی جو رضامندی ہے وہ یہاں معتبر ہے. وہ اگر چاہتی ہے کہ عزل نہ ہو تو عزل کرنا اب مرد کے لیے درست نہیں ہے. رہی بات باندی کی, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ باندی وہ ہے کہ جو کل تک یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اسلامی ملک کو تہوبالا کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے اور یہاں کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو باندی بنا لیا جائے. یہ وہی تو عورت ہے کہ جس کو آج باندی بنایا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ایگزیکٹ درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سملر ٹو میرج ہے, ایک خاص انسٹیٹیوشن ہے, اس کے حقوق ہیں, لیکن اس کے وہ تمام حقوق نہیں ہیں کہ جو ایک آزاد عورت کے یعنی بیوی کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرد اگر اس سے عزل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کیا صرف مقصد پلیجر حاصل کرنا ہے, تو مجھے بتائیے کہ کیا پلیجر حاصل کرنا برا ہے؟ اگر کوئی پلیجر کہے کہ جی پلیجر حاصل کرنا برا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے, اس کو کسی بھی طرح کے پلیجر کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. یا شادی کرنے کا جہاں ایک مقصد اولاد ہے, وہیں دوسرا مقصد اپنی اس فطری پلیجر کو پورا کرنا بھی ہے. تو اگر پلیجر حاصل کرنا برا ہے تو پھر تو شادی کرنا بھی برا ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی پلیجر حاصل کرنا بہت بری چیز ہے. تو عزل کا جو مقصد ہے وہ صرف
حضرت صرف اس لیے روک رہا ہوں، میں بڑا معذرت خواہ روک رہا ہوں. جی ازل جو ہے وہ ورڈ یہاں استعمال ہو رہا ہے، میں کہنا چاہتا تھا کہ ازل کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں، کیونکہ ہندوز اور نان مسلم لوگ بھی سن رہے ہیں، تو ازل ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ عربی ورڈ ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجیے. اصل آپ کہہ لیجیے فیملی پلاننگ کو. اس سے بہتر اب آج کے دور میں فیملی پلاننگ کے مختلف ذرائع